یہ جب سپورٹس گالا کی بات کی گئی، کچھ حلقوں کی جانب سے اس کے اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے، پھر اس کا نام بھی تبدیل کیا گیا۔ جو اعتراضات ہیں وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ تھے کہ شاید لیکن جب ہم نے بتایا کہ یہ بڑے اچھے سیکیورڈ انوائرمنٹ میں ہے، اس کی سیکیورٹی بھی خواتین پولیس کے پاس تھی، اس کی مینجمنٹ بھی خواتین کر رہی تھی اور اس کی آڈینس بھی خواتین تھی، کھیلیں آپس میں، اسپورٹس مین اسپرٹ سیکھے اور ایک اچھے باپردہ ماحول میں کھیلیں، کو ہیلتھ اویئرنیس دی گئی، بریسٹ کینسر اویئرنیس دی گئی، پھر وہاں پر انوائرمنٹ کی ٹیمز بیٹھی تھی، ان کو کلائمیٹ چینج اور فارسٹیشن کے بارے میں ڈفرینٹ ان کو ڈاکومنٹریز دکھائی گئی اور ماشاءاللہ ان بچیوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ آپ نے بھی دیکھا کل بھی اور آج، اور بڑا الحمدللہ بچیاں بہت اچھی شوق سے فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، باسکٹ بال، ٹینس، اسکواش، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن سب شوق سے کھیل رہی ہیں۔ جو میں نے بسیں پنک لائے ہوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی ہیوی ڈیوٹی بسز ہیں جس میں 40 سے 45 خواتین ٹریول کر سکتی ہیں اور اس میں کنڈکٹر بھی نہیں ہے اور صرف ایک ڈرائیور ہے، اس سے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کر رہی ہیں۔ تو کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں جی بی کے اسٹوڈنٹس میں، کس طرح کی اپرچونیٹیز؟ ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگہی بڑھ رہی ہے کہ آپ جی بی کو پاکستان کا نمبر 1 علاقہ بنائیں اور آپ میں یہ ایبلٹی ہے۔ وعلیکم ناظرین، ڈیلیگیٹ پاکستان سے میں ہوں زہیب اختر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین احمد وانی صاحب کے ساتھ۔ ہم آج چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر جو پنک بس سروس جو کا آغاز کیا گیا ہے بالخصوص خواتین کے لیے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلگت کے اندر اس وقت ایک سپورٹس گالا کا منعقد کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی چیف سیکرٹری صاحب سے ہم بات کریں گے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ڈیلی کیٹو کو وقت دینے کا۔ سر، میں سب سے پہلے جو آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے خواتین کے لیے، گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے جو پنک بس سروس کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس کو آغاز کرنے کا بیسکلی کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، جب میں پوسٹ ہوا 5 مہینے پہلے تو میں دیکھتا تھا صبح سویرے جب میں نکلتا تھا تو بچیاں ڈفرینٹ روٹس پہ کھڑی ہوتی تھیں انتظار میں، اور والدین ساتھ کھڑے ہوتے تھے جو ان کے ساتھ جا کے ان کو کوئی اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی ہسپتال چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی کالج چھوڑنے جا رہا ہے، تو ان کے میں دیکھ رہا تھا کہ فائنینشیل برڈن ڈبل ٹرپل تھا جو ان کے ساتھ سیکیور بیکاز آف انسیکیورٹی۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ایسی ان کے لیے ٹرانسپورٹ ارینج کی جائے جو ان کا فائنینشیل برڈن بھی کم کر دے اور ان کو سیکیور موومنٹ بھی دے۔ تو وہ جو میں نے بسیں پنک لائے ہوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی ہیوی ڈیوٹی بسز ہیں جس میں 40 سے 45 خواتین ٹریول کر سکتی ہیں اور اس میں کنڈکٹر بھی نہیں ہے اور صرف ایک ڈرائیور ہے، تو اس سے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کر رہی ہیں، فری آف کاسٹ ہے، ایکسیس امپروو ہو گیا ہے، سیکیور ہو گئی ہیں اور فائنینشیل برڈن بھی کم ہو گیا ہے۔ تو یہ گلگت میں شروع ہو گیا ہے، اگلے ہفتے یہ بلتستان میں انشاءاللہ شروع ہوگا۔ 4 میجر روٹ سارے کور کر لیے ہیں، 90% ہماری خواتین کو گلگت میں ایکسیس مل گیا ہے، انشاءاللہ یہی ایکسیس بلتستان میں ملے گا، اور باقی بسز بھی میں پروکیور کرنے لگا ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بائی اینڈ آف دس ایئر ہم 2-3 ضلعوں میں اور بھی یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بسز آپ نے سٹارٹ کی ہیں ان کا کوئی خاص مخصوص روٹ بنایا گیا ہے، اور یہ کس وقت کتنے ٹائم؟ جی، اس کے میں نے روٹ سارے ویب پہ ڈال دیے ہیں، سرکولیٹ کر دیے ہیں، پبلسائز کر دیے ہیں، اور صبح 6 سے 9 جو رش آورز ہوتے ہیں اور 1 سے 3 جو واپسی کے رش آورز ہوتے ہیں، تاکہ ان رش آورز پہ ان کو سہولت مل جائے۔ باقی روٹین میں اکا دکا تو آئی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم فریم میں 90% خواتین کو بڑی سہولتوں کی کمی ہے، ہم نے رش آورز میں ان سہولتوں کی کمی کو دور کر لیا ہے الحمدللہ۔ صحیح ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت گلگت سٹی کے اندر سپورٹس گالا کا منعقد کیا گیا ہے بالخصوص خواتین کے لیے۔ اس والے سے سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جب سپورٹس گالا کی بات کی گئی اور میڈیا کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا مختلف حلقوں کی جانب سے کافی اعتراضات اٹھائے گئے اور کافی ہائپ کریٹ ہوا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ اور سپورٹس گالا انعقاد کرنے کا سب سے پہلے کی بچی کی کھپلو کی بچی سے ملاقات ہو سکے، کھرمن کی بچی کی، دیامر کی بچی سے ملاقات ہو سکے، سکردو کی بچی کی، گلگت کی بچی سے جو آپس میں کبھی نہیں مل پاتے تھے، تو ہم نے ایک موقع دیا کہ آپس میں ملے، کلچرلی ایک دوسرے سے انٹیگریٹ ہوں، کھیلیں آپس میں، اسپورٹس مین اسپرٹ سیکھے اور ایک اچھے باپردہ ماحول میں کھیلیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اسٹالز لگائے تھے جس میں ان کو ہیلتھ اویئرنیس دی گئی، بریسٹ کینسر اویئرنیس دی گئی، ڈفرینٹ ہیلتھ کی اسکریننگ کے پروجیکٹس تھے، پھر وہاں پر انوائرمنٹ کی ٹیمز بیٹھی تھی، ان کو کلائمیٹ چینج اور فارسٹیشن کے بارے میں ڈفرینٹ ان کو ڈاکومنٹریز دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز تھے، اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ کے پلیٹ فارمز تھے جن کو جاب فیئرس کے بارے میں گائیڈنس دی گئی۔ تو یہ ایک 360 ڈگریز ایکٹیویٹی تھی، یہ سپورٹس نہیں تھا، یہ سب کچھ تھا۔ سپورٹس نے ایک موقع فراہم کیا باقی کام کرنے کا، اور ماشاءاللہ ان بچیوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، آپ نے بھی دیکھا کل بھی اور آج، اور بڑا الحمدللہ بچیاں بہت اچھی شوق سے فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، باسکٹ بال، ٹینس، اسکواش، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن سب شوق سے کھیل رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ حلقوں کی جانب سے اس کے اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے، پھر اس کا نام بھی تبدیل کیا گیا۔
کیا وجہ تھی کہ پھر آپ ان کو کس طرح کا میسج دینا چاہیں گے کہ جنہوں نے اس حوالے سے کوئی اعتراضات اٹھائے؟ نہیں، میں نے جو اعتراضات ہیں وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ تھے کہ شاید لیکن جب ہم نے بتایا کہ یہ بڑے اچھے سیکیورڈ انوائرنمنٹ میں ہے، اس کی سیکیورٹی بھی خواتین پولیس کے پاس تھی، اس کی مینجمنٹ بھی خواتین کر رہی تھی اور اس کی آڈینس بھی خواتین تھی، تو اٹ واز اے شو لیڈ بائی دا وومن، آرگنائزڈ بائی دا وومن اینڈ ایگزیکیوٹیڈ بائی، اور مرد ہم صرف سپورٹنگ آرمز تھے. تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں وہ ریزسٹنس ختم ہو گیا، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں چیف منسٹر کو اور اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی کہ سب نے اس کو سپورٹ کیا، اور پریکٹیکلی کسی نے اس کو ناکام بنانے کی کوشش، سب اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے رہے اور سب نے ہماری بچیوں کو سپورٹ کیا، اور میں سب کا شکر گزار ہوں. صحیح. فائنل آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس تمام ایونٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا جی بی فیسٹ یہاں پہ کرایا گیا طلباء و طالبات دونوں کے لیے، تو کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں جی بی کے اسٹوڈنٹس میں؟ کس طرح کی اپرچونیٹیز؟ جی بی کی اسٹوڈنٹس کی اویئرنیس کا لیول بڑھ گیا ہے، ان کو ایجوکیشن کے بارے میں آگہی بڑھ رہی ہے، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگہی بڑھ رہی ہے، اور ان کو یہ بھی آگہی بڑھ رہی ہے کہ ہمارا فیوچر صرف ایجوکیشن ہے، ہمارا فیوچر صرف ایکسلنس ہے. اور انشاءاللہ وہ ہم نے ان کو یہ سجیسٹ کیا ہے اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں کہ آپ جی بی کو پاکستان کا نمبر 1 علاقہ بنائیں، اور آپ میں یہ ایبلٹی ہے اور آپ کی اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو ایک اچھا علاقہ بنا سکیں، اکنامکلی پروڈکٹیو ہوں، پاکستان کی لیڈرشپ میں اپنا رول ادا کریں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے کام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ظہیر اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.